بجلی تک تھی تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے اس آٹا بجلی کے اس معاملے میں یکسوئی کے ساتھ ساتھ دیا، اور ایک جو غیر سیاسی نظام حکومت آزاد کشمیر میں تھا، اس نظام حکومت کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے اور وہ تجربہ ناکام ہوا۔ پھر حکومت پاکستان نے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے 23 ارب روپے کے گرانٹ کی شکل میں رقم ادا کی، جس کے نتیجے میں آٹا اور بجلی پاکستان کے کسی بھی خطے سے سستی ترین بجلی اور سستی ترین آٹا جو ہے آزاد جموں کشمیر کے عوام کو مہیا کیا گیا، جس پہ ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی مشکور ہیں۔ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ حقوق کی بات کرتے کرتے یہ کانسٹیٹیوشن پہ چلے گئے، اور اگر کانسٹیٹیوشن پہ چلے گئے اس میں رائے دینا ہر جمہوری معاشرے میں عوام کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ تشدد پہ اور نفرت پر مبنی بیانیے پہ آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئیں، اور ہمیں سامنے آنا پڑا کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے وہ علاقے پاکستان کی جدوجہد ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہمارے لیے قبلہ و کعبہ کے بعد متبرک ریاست ہے، اور ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں ہم کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آزاد کشمیر کے 99.9% عوام، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، علاقے پاکستان کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں، اور اسی نظریے کے ساتھ آج بھی وابستہ ہے۔ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ آج ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے راولا کوٹ کے مقام پر دھرنا دیا۔ دھرنا جمہوری معاشرے میں لوگ دیتے ہیں، لیکن جب روڈز بند کرنا شروع ہوئے، جب ہسپتالوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرنا شروع کیا، اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو سیکیورٹی فورسز کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا، تو جس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی بات شروع ہو گئی جس بات کی کسی صورت ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک صاحب جو خواجہ مہران صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج اور اداروں میں کام کرنے والے آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کہا کہ آپ ان کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ آزاد کشمیر کا اور کشمیری عوام کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ ہندوستان کا ایجنڈا ہو سکتا، اور ہم ہندوستان کے ایجنڈے کو آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریریں کی وہاں، سردار امان صاحب، اور انہوں نے بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف جو گفتگو کی، اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو محبت کا، خون کا، نظریے کا رشتہ ہے، اس رشتے کو کمزور کرنے کی کسی سازش کا آزاد کشمیر کے کوئی سیاسی جماعت جو ہے اور کوئی فرد جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔